جی السلام علیکم۔ پاکستان اسٹیبلشمنٹ اس وقت یعنی آج 8 تاریخ ہے جنوری کی، تو وہ ایک کیچ 22 سچویشن یا پوزیشن میں ہے۔ کیچ 22 کیا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال، ایسی سچویشن کہ جس میں ایک چیز کریں تو دوسری کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، اور اگر دوسری کا خیال کریں تو پہلے سے نقصان بہر صورت ہو جاتا ہے۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت اس مشکل صورتحال میں شکار ہے۔ اب یہ شکار کیسے ہوئی؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیول فارمز اور نیول یا نیوی سیلنگ کلب یعنی کشتی رانی کا جو کلب راول ڈیم کے کنارے پر بنایا گیا تھا، اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی ہے کہ جس میں سے اسٹیبلشمنٹ کا نکلنا ممکن نہیں رہا۔ اس سے نکلنے کا واحد حل کہیں کو اگینسٹ دا گورنمنٹ نہ ہو۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں چند باتیں بہت زور و شور سے اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جس درخواست گزار نے یعنی وہ میجر ریٹائرڈ سلیم اور ان کی زوجہ زینت سلیم نے، جنہوں نے یہ کیس نیول افراد کے خلاف کیا تھا، کیونکہ نیوی کے وہ افسران جس میں ان کے چیف ایڈمرل ظفر عباسی بھی شامل تھے، انہوں نے ڈرایا اور دھمکایا اور انہیں ان کے گھر سے یعنی خریدی ہوئی زمین اور جس پر انہوں نے وہ گھر بنایا اس سے انہیں بے دخل کرنے کے لیے وہ تمام غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی دھمکیاں دیں، جس سے ڈر کر یہ لوگ عدالت میں آئے۔ تو عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے کہا کہ ان دو افراد کو خاص طور پر اور دوسرے جو متفرق درخواستیں لے کر لوگ آئے ہیں، ان سب کو تحفظ فراہم کیا جائے، کیونکہ اس ملک میں مسنگ پرسنز اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو عدالت نے سب سے پہلی چیز تو ڈپٹی کمشنر کے جو ذمہ لگائی کہ آپ جو ہے وہ ان افراد کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں اور انہیں کسی صورت کہیں پر بھی پریشان نہ کیا جائے۔ ساتھ میں ابھی اس کی بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ اب انٹرا کورٹ اپیل اس فیصلے کی اگینسٹ نہیں ہو سکتی ہے، اس کی بھی بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ دیٹس وائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دی اسٹیبلشمنٹ از ان اے کیچ 22 سچویشن۔ عدالت نے اس کیس کا فیصلہ دیتے ہوئے پہلے تو سی ڈی اے کی سرزنش کی اور کہا کہ سی ڈی اے کو ایسا این او سی دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ سی ڈی اے نے وہ این او سی نیول ڈائریکٹوریٹ میں جو ہاؤسنگ کے کاموں کو لک آفٹر کرتا ہے ڈائریکٹوریٹ یا دفتر، اس کے نام پر دیا۔ تو وہ تو ایک سرکاری کام کے لیے یعنی سرکاری بلڈنگز جو نیوی کے استعمال میں ہیں ان کے لیے ہے، تو وہ کیسے ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم، ایک نجی کمرشل ایکٹیویٹی وہ کیسے کر سکتا تھا، اور یہ سی ڈی اے این او سی ایشو نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو درخواست گزار تھے انہوں نے وہ تمام لیٹرز جو انہیں لکھے گئے اور جس میں ان سے خط و کتابت کی گئی، انہوں نے وہ عدالت میں پیش کیے۔ تو عدالت نے ڈیفینڈنٹ سے پوچھا، کیونکہ اس میں جو چیف ایڈمرل ظفر عباسی ہیں انہوں نے بھی اپنا بیان جمع کرایا تھا، تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ پاکستان نیوی، اس کا لوگو، اس کے لیٹر ہیڈ اور اس کے وہ تمام سرکاری دفاتر سے متعلقہ ایڈریسز اور ای میلز، یہ آپ نے ساری کیسے ایک کمرشل پروجیکٹ کے لیے استعمال کی؟ تو نیوی کے حکام جو کہ اس نیول ہاؤسنگ پروجیکٹ کو چلا رہے تھے، وہ کوئی قانونی دستاویز پیش نہ کر سکے، اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ چیز یعنی جو انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے یہ غیر قانونی ہے۔ پھر اس کے ساتھ عدالت نے ان سے یہ بھی دریافت کیا کہ آپ کس طرح سے این او سی، آپ کو ایک تھوڑی سی جگہ کا سی ڈی اے نے دیا تو آپ نے اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ زمین جو ہے وہ لی اور وہاں پر آپ نے اپنی یعنی این او سی سے ہٹ کر آپ نے پروجیکٹ بنایا۔ پھر اس پروجیکٹ کی فنڈنگ جو ہے وہ کہاں سے ہوئی؟
جس پر جو ہے وہ نیول چیف ظفر عباسی صاحب نے بتایا عدالت کو کہ وہ انہوں نے کچھ سرکاری پیسے کا استعمال نہیں کیا. تو عدالت نے کہا کہ جب آپ کا کام ہی غیر قانونی تھا تو پھر اس میں یہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ آپ نے کون سا پیسہ استعمال کیا. لیکن جب آپ اس کی لک آفٹر کر رہے تھے یا آپ کے وہ تمام افسران جو اس پروجیکٹ کی دیکھ بھال کر رہے تھے تنخواہ تو وہ سرکاری خزانے سے لے رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ سرکاری خزانے کا غلط استعمال تو ہوا. پھر سرکاری مشینری وہ دفاتر جس میں یہ سب کام ہوتا رہا، تو یہ سارے جو ہیں وہ غیر قانونی کام تھے. اور سرکاری کام کے لیے آپ یعنی سرکاری جو وسائل تھے ان کو آپ نے نجی ہاؤسنگ کے لیے استعمال کیا، جو کہ سراسر آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. پھر پاکستان نیوی کو جو سب سے بڑا اختیار دیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مادر وطن کی زمین اور یہاں پر بسنے والے لوگوں کا دفاع کرے گی. تو کجا یہ کہ آپ یہاں کے ہی لوگوں کے خلاف دھمکی آمیز گفتگو کرنا شروع ہو جائیں اور یہاں ہی کے لوگوں کو آپ جو ہے وہ ڈرائیں دھمکائیں، تو یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے. پھر اس کے ساتھ عدالت نے جو نیوی کے حکام ہیں ان سے دریافت کیا